فقیر گلیندہ اے کھڑے جو ای کو محبت کے بنا تو اللہ کا نام کتن کرنی دیتی کو جوانی بھی خیر منگیاں کرنی پسروں کا جوڑے بھی میں خیر منگی ہے تو دل کو چھپا ہے تو گھر والے کو آکے جو کیڑے ویلے کا فقیر منگتا کرے یہ کو لپ خیرات کی دیو دے کہ کیوں اللہ نال انکار کہیں نہیں کو دیدہ والوی رب دے نہ دیتے لب خیرات دی دیدہ والوی اللہ دے نہ دیتے لیکن فقیر اپنے طریقے نالوں کو منوائے جو جیدی نا دے میں منگتا کراں وہ ہوتا ہے جاتے دے جوڑا بنائے وہ ہوتا ہے جاتے دے گھر نسائے لیکن وہ گلیدہ ایک ہے جو ای گھر والے کو محبت کے دینا ای کو ای محبت اپنے پترانا تو فقیر دعا کی تے پترا دی یہ دل کو چھپا ہے یہ خیرات چاہ کے اللہ بنا دو کے دے ایک تو سبق کسا کی دے جو فقیر جنہیں خیرات منگتا کھڑے تو وہ گھر والے دے پیارے کو بلیتا کھڑے کہ پیار کی بنا دے انہیں سب کو سبق دیتے بزرگیں جنہیں رب کو منگو پہلے ہوں دے کہ پیارے کو دعا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے اچھا چلو انسان کو نو خیرات منگن بھئی شاید انسان کو تو بڑے واسطے ہیں لیکن خدا کو منگن خدا ایک ایسی ذات ہے نہ وہ کہیں دا رشتہ دار ہے نہ وہ دا کہیں نہ رشتہ ہے نہ ان کو کوئی مجبوری ہے نہ نام کے نہ داد کے پاک ہی نہ چیزہ کرو تو ان کو خیرات منگنی جو اللہ کیا تو خیرات لے اللہ فرمائے کہ انہیں تا نہیں میرے کو منگنی تو گول تو کہ میں کو پیار کے دینا گول تو کہ میں کو پیار کے دینا تو ہون اچھا سارے بزرگاں نے نتیجہ یہ کرے جو قرآن پاک جو نے پڑھے تھے قرآن دے وچ کہ اللہ سے ظلفے کا قسمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی سبحان اللہ کتائی میرے اپنے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها سبحان اللہ سبحان اللہ کتائی اللہ نبی شہید زلفے دا قسمہ پیا چھے دے کتائی نبی دے چہرے دے حسن دے چمکار دا قسمہ پیا چھے دے کتائی میرے نبی سین دے کدیے دے سر دیوال سمارے دے سرا فرمائے یاسین میرے نبی کمبل پاکی جو آرام کر کے ستے رب نے فرمائے یا ایوہ المزمل کتائی فرمائے یا ایوہ المدثر آئے کمری پاون والے آئے چادر اوڑھنے والے یہ سارے چیزاں جو رب العالمین نے قسمہ چاہ کے فرمائے بزرگوں کو پتہ لگ گئے اللہ کو پیار ہے تو سب تو زیادہ مدینے والے محمد الرسول اللہ بنال پیار تو اصلا محفل ای واسطے سجیدے ہیں نبی پاک دی کتھائی میلاد دی محفل کتھائی نبی دی سیرت دی محفل سبحان اللہ کتھائی نبی پاک دے بول چال دی محفل کتھائی حسن و جمال دی محفل نبی پاک دے وصفات تعریفہ دی محفل جدا سا سجیدے ہیں کہ پیچھے رب کو دے ہیں رب باز ساری وقت تال
اللہ ساری غربت کو ٹال، اللہ سارے قبضے کو نجات کی شفا عطا کر۔ تو اس ویلے اللہ ساری دعا کے واسطے فرمائیں گے اے میں ای بدکار دی بدکاری کو دیکھا یا جیدہ نا کتا گئے ہوں یا دیاری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سارے نبی دے صدقے اللہ سارے مشکلہ آسان فرمائے۔ اچھا پھر ہر دور کے اندر انسان اپنے مشکلیں دا حل بولے۔ مثلا ڈنگرہ ایک بیماری پائے گئی ہے تو سارے بزرگ دیکھا جنہیں ڈھیر عمر کے بیٹھنے کو پوچھو تو کیا کریں جان؟ ایک راہ گلے جان جتے دو پاسو کنجا، ایک بندہ یہ بھی گرد چڑھ کرتا ہے کہ چادر ایک قرآن چپے نیان دیواروں ہوتے چاہ کر دیا کہ ڈنگرہ کو تلو ٹپے، یعنی قرآن دے صدقے اللہ بیماری کو دور کرتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر آہستہ آہستہ انسان کچھ دور تھینا گے اللہ کی پہچان کھولو، اور کچھ ڈاکٹر اور کچھ علاج کرنے والے دنیا کے بہو آ گئے، پیچھے انسان دا عقیدہ آہستہ آہستہ کلام کو ہٹ لگے۔ ہوں انسان سمجھے کہ میں خود کفیل ہاں، میں اپنی کفالت آپ علاج کر سکتا۔ اللہ فرمائے کر لے تجربہ دیکھ دیکھا تیرے دوائیں کے شفا دینے تک کر لے، لیکن آسے وقت بلا میرے در سے شفا دے والا لمحہ تو وہ دور ایک ہی رہا۔ اگر گھر میں بیماریاں آ ونجن ہا تو اچھا لکھ درود پڑھے گیا کتھائی قرآن پاک دے ختم دے سپارے پڑھائے گیا، لکھ درود پڑھا کے پانی دم کر کے اچھا وہ پانی بیماراں دے گھر دے بالا کو پینے دیا سے تو اسا اکھی نال دیتے کہ تمام بیماریاں چلا شفا مل۔ وہ درود کیا ہے؟ وہ درود تو محمد کریم کی تعریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہ معنی ہے کہ اے اللہ رحمت بھیج تو محمد کی ذات سے، سبحان اللہ، وعلی آل محمد، اے اللہ آل محمد تے رحمتہ بھیج، محمد تے گھرانہ تے رحمتہ بھیج۔ وہ درود دا ایہو معنی ہے جب ایسا حضور دی خیر منگ دیا سے اللہ تعالیٰ ساری خیر منگدا ہا۔ اللہ فرمیدا ہوئے میں کوئی دے عملہ نال تعلق نہیں، میں کوئی یار دی یاری نال تعلق ہے۔ اور تاریخ انسانیت نسیں دیئے کہ جدن انسان مشکل آئے اللہ کو منع والا انہیں کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے اپنے مشکلیں کو حل کر رکھا۔ میں ایک واقعہ سنے نا جو نبی کی خدمت میں پکھی آیا، پکھی اللہ کے نبی کو جو تیرے الٹے جو فلانا مال جڑا ہے وہ ہر سال انڈے دی موسم درختہ تے چڑھ دے، اسا بڑی محنت نال آلنے بنانے ہیں لیکن وہ سارے آلنے بن سکیں دے اور انڈے سارے چاچا کے زمین سے مار کے ختم کر دیں گے۔ سارے دل جگر جڑے پاش تھی گئے، سب تکلیف پہنچی ہے۔ اپنے امتی کے بال کو چھڑ کے سمجھاؤ سر نال زیادتی نہ کرے، مطلب اللہ عید نال زیادتی نہ کرے۔ یعنی پنکھیں کو اسا جڑا تکلیفہ دینے ہیں یا خدا دی مخلوق کو تو وہ مخلوق فریادہ اللہ دی دربار کریں گی۔ اللہ جی میں انہاں میرے کو تکلیف دیتی ہے انہاں نال ایمیں برتاؤ کر۔ تو اللہ کے نبی نے اس بال کو سجا ہوتے پیو بال کو سجا بھئی تُس اپنے بال کو سمجھاؤ کہ پکھیوں دے آنے بنے دے انڈے بنے دے۔ تاکہ پکھی شکایت آتی تھی کہ بال دا پیو تے بال وعدہ کیتا صحیح جڑا کوئی تھی گے یہ معاف تھی گے اگو تے ولا اسائی میں کہنے وعدہ سال ولا آیا یہ شرارت یہ چیزیں ہونے صرف عادت کو پائے وجہ بندہ ایک عادت کو ور مجبور تھی کر دے ور موسم میں خیال اس کے
والد اٹھا انہیں بلا آلنے بننے اور انڈے بھی بننے وال پکی نبی کو آیا نبی آچا بھئی میں تو سمجھا چکا ہوں خود رب کو آدھا کہ تو اپنے بندے کو آپ سمجھا اچھا ایک آپ کو یاد رکھا ہے کہ اللہ کئی مخلوق کو اوے کئی برباد نہیں کرے گا جو تو نہیں نبی ذمہ چاہ لگے جلے نبی آکے نا اللہ میرے وقت کو ایک قوم تب گئی ہے میرے ادب احترامی قوم ختم کی گئے اور یہ میرا نام نہیں کھلتے اور میرا نام نہیں منے دے وہ میرے اللہ تعالیٰ کئی قوم کے عذاب بھیجے دے مگر نہ نبی جو رہے اور دنیا سے عذاب بچا مندہ سبب ہے نبی عذاب کو لوگ بچے دے عذاب کی ویندہ دے اور نبی نے آچا بھائی میں تو سمجھا چکا مگر یہ نہیں بن جا اور میں رب کو آتا کیونکہ نبی آچا اللہ کو اللہ تو ہی قوم کو سمجھا اللہ نے فرمایا چلو میرا نبی آخری بار سمجھا تھا اگر یہ نہ سمجھا میں بل ایسا عذاب بھی جیسا کہ انہوں نے خاندان دا نام نشان بھی دنیا سے کہنا اور یہ گال تو سمجھ گئے پکھیں دی بد دعا بھی لگتی جانوریں دی بد دعا بھی لگتی بلکہ دنیا تے جڑا گھر میں جانور اسا رکھے ہیں کھیر یا گوشت کا ان کے کوئی حدیث پاک کے چاہے کہ شام کو فرشتہ پوچھ دے کہ تیرا مالک تیرے نال کرتا ہو کیا کرے جس مرے دے کتے دے کس مرے دے تو فرشتہ رپورٹ گرنا دے روز جاننا یہ واسطے ساتھو جانوریں نال بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے تکلیف کہیں تو نہیں دینی نبی نے بنا سکیا وہ بات تو انہیں کیوں تو بھئی آخری چانس ہے اللہ سے فرمائے ایک دفعہ میرا نبی سمجھا دے اگر یہ نہ سمجھا تو ہون میں اگر عذاب بھیجے صاحب انہاں کا نام نشان بتا دے والدہ سال وال جو آیا تو بال کلا تا کلا بلکہ وہ محلے دے بال کٹھے کی بڑا فنکشن بنایا بڑا کھاون پیون کا انتظام تے خوشی دا ایک سما بنایا اور بلکہ جنگل روٹے پکایا کھانے پکائے جو آج جنگلے برسوں شکار کھیل سوں انڈے بنے سوں تے آرنے بنے سوں جڑے ویلے وہ سواب پکا کھلاؤں تے فقیر لکھتا جنگلی سوں وہ کہ یار بھکھا میں اللہ دے نا دے میں کسی خیرات روٹی کو تو وہ سردار دے بال نے آچا یار چوکھا روٹا کھاتی ڈھیر ساری پکی پئیے سارا لنگر کھول دو جتنی دل کرے رب دے نا دے کھا دو وہ فقیر کیا بہانہ ہا وہ سارا کچھ کھا گیا یہ بڑھ گئے جنگل دے نہ آلنے بچائے انہیں نہ پکے دے انڈے بچائے انہیں لیکن عذاب نہ آیا وال پکھی گیا نبی کو لو تسا آچا جو رب وعدہ کیتے اگر یہ بعد نہ آیا تو ہم عذاب بھیجے تھا اللہ سے عذاب کا نہیں آیا اللہ فرمائے وہ دی روٹی بچا دی جیڑی اللہ کے ناتے خیرات کیتی ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا میرا نبی فرمائے سخاوت کرنے والا خیرات کرنے والا اللہ دے راہ پہ خرچ کرنے والا اللہ کا دوست ہے تھوڑا جو گناہگار ہوئے میرے رب فرمایا میرا نبی میں وعدے کا سچا ہاں میرا عذاب تیار ہے میں بھیجا ہاں یہ سارا خاندان تباہ کر دے وہاں لیکن یہ روٹی میرے سامنے آ گئی ہے یہ میرے ناتے میرے بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے اللہ فرمائے دے میں کوئی دال نہ بھی پسند ہے میں عذاب ہٹا گیتے کو میں بچا گیتے یعنی اتھوں یہ حدیث پاک اتھوں معلوم تھیا کہ خیرات صدقہ کرنا بھی اتا کو مصیبت کو بچانا کا ذریعہ بلکہ میری ایک عادت ہے کہ میں تحقیق وہ کرنا کتاباں میں گال ہوا کرنا جیڑا ثبوت حدیث قرآن ہوئے تا جو مخالف کو اعتراض کرنے کا موقع
نہ دے. میں اپنے علاقے دے ایک بندہ جڑا نواں ریٹائر تھی کہ آیا ہا تے ان کو میں پوچھا یار تو جیل تے تیری ڈیوٹی کتھا آئی؟ انہیں کو کہ میری ڈیوٹی آئی پھانسی چڑھانا. چکی لگتا ہم ملزم اتھو ٹوپی میں پوے نام کالی اور پھانسی تے میں گرنا. میں کہ کوئی واقعہ سنا جڑا تیرا اکھی لکھا ہوئے ہوا کہ ضیاء الحق کا دور ہا ایک قاتل کو سزا ملی پھانسی دی تے حکم کیا کہ ان کو پھانسی چڑھاؤ. ہر عدالت جو پھانسی کی سزا ملتی رہی تے میں ان کو ٹوپی پوائی لودرے دا انسان ہا تے میں سنٹر جیل ملتان میری ملازمت آئی. میں ان کو کالی ٹوپی پوا کے جلے گھر گیا تو دے گلے انہیں پوائے وہ بندہ تو دیتے سے ان کو جھوٹا تو جلے جھوٹا دیتے سے وہ ایویں من کے کھڈے وچ پائے گئے جیویں کوئی کرسی تے پائے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ وہ موئے نہ وہ دی گچی ودھیے وہ گلوں ننگا جو ہا ان دے کانڈ دے اتنے خون لگا ہوا ہے. جتنی ٹائم لڑکاونا ہا اچھا لڑکائے تھے لیکن موت کو نہیں آئی. اچھا خون کیتے ضیاء الحق دو ہوا کہ بھی باہر کر اچھا باہر کر دے زندہ بلا کو 8 دن بلا جیل چ رکھے سے بلا پھانسی دا حکم آئے. اچھا بلا کو پھانسی دیتی ہے تئیں میں من کے کرسی تے بیٹھ ان دی کانڈ تے خون لگا ہوا. 3 دفعہ پھانسی دیتی ہے لیکن موت نہیں آئی. پیچھے میں کیا باعزت بری انہیں بری کیتا جلو چھٹا ہون میں کلے کمرے گر گئی ہوں. میں پوچھا یار دسا تو صحیح یہ تو کت تے وج باندھا آنے تے خون تیرا تیری کانڈ کو لگا ہویا کیاں ہوگا؟ ان شخص نے آکھیا نہیں میں سب گھر ستا پیا تے ایک خواب ایک بزرگ آئے. توجہ کرے سو ذرا. خواب ایک بزرگ آئے تے ان میں کو آکھے تیرا فلانا ڈانگ جڑا کھڑے ان کو اللہ دے راہ تے ذبح کر ان کو اللہ دے راہ تے ذبح کر. لیکن میں سمجھے خواب ہی آندے ہونے تو خاص گال کہیں نہیں. ول ستا ول رات ول بزرگ آئے وہاں کہ یہ ڈانگ اللہ دے راہ تے ذبح کر. میں والی میں گال کو بنیا چھوڑے. تیجی رات ول بزرگ آئے وہاں کہ ڈانگ اللہ دے راہ تے ذبح کر. میں اٹھا تو ابا میرا تہجد پر مٹی نے دیا بیٹا لوگے دا بندہ حال کرے دے ہوں جیل والے ڈپٹی ملازم سے بڑا ایک قوم دا پھلا والی موضوع ہے انہیں کوئی حال سنایا. اور جیسے وال میں چلے ابے کو بن جا کے ابے آ کے میرا پتر بھی نو بھرے فوراً اللہ سے دان سے دان دکھو. میرا بڑا پاجا ہویا ڈانڈا بڑا قیمتی آ بڑا وزنی آ 9 مانا دا پی آئی انڈا مرد خریب ان کا گوشت کیا تے ابے آکھیا ایک اللہ واسطے سچا گوشت چلاؤ گھر گھر دے آؤ. دید چلتا رہا رات کو جلے اندھارا چھا گیا. ابے میں کہا پتر ٹوکرے میں گوشت پاچا اپنی بھین کو دے. میری بھین کچھ دریلی ہے بڑے دور سفر میں کواری چاہتی ہے ٹوکرا سیر دے رکھے میں وہ گوشت چاہ کے کرے رات بھین کے گھر میں پہنچا. اگو دیکھا تھا میری بھین دے کھٹے تھے کوئی بیا بندہ ان کے کھٹے چھتا تے میرے کو کواری آئی. میں گوشت رکھ چھوڑے میں وہ بھین کوئی قتل کر دیتے جیڑا وہ نال ستا پیا ان کی میں قتل کر دیتے. واپسی ابے کو لویا حال دیتے ہوا کہ میں تھانے سے اقرار قتل کرچا اپنا آلہ قتل پیش کرچا کو نہ ماری. میرے کو جیڑی دعا تھی سچی میں تیرے واسطے دعا. میں سیشن کورٹ گیا میں تسلیم کیتے کہ قتل میں کیتے. ہائی کورٹ گیا تسلیم کیتے قتل میں کیتے. سپریم کورٹ گیا تسلیم ضیاء الحق کی اپیل اس بھی میں قتل تسلیم کیتے. لیکن جہنے ویلے تسا نے کو پھانسی چڑھے کہ میں تھلے میں کیا تو میرا دانت بغیر چمڑے دے تلے آ بغیر چمڑے کے کیوں آ وہاں کہ وہ چمڑا میں بیچ کے آپ کھاگی ہم باقی اللہ دے نام سے چلائیں قیمت دے نام سے چمڑا کہنا وہ میرے کھاتے لگ گیا.
باقی وہ ننگا بغیر چمڑے کے نال میں کنڈ کے نال لگتا ہے وہی دا خون آ جڑا میری کنڈ کو لگا ترائے دفعہ کو پھانسی چڑھائے میں کو ہندا دا کے تلے کرسی بن ویندا میں کنڈ ٹیک کے تلے بہ ویندا کہ اکھی نال میں ڈٹھے کہ صدقہ خیرات انسان کو موت کو بھی بچا اللہ فرماتے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ میرے رب فرماتے جو لوگ اللہ دے راہ تے اپنا مال خرچ کریں دن ثم لا يتبعون منا ولا اذى خیرات کریں دے مگر خیرات جتلوے دے نہیں جے تو کھوانن احسان نہیں جتلوے دے دکھالا نہیں کریں دے بلکہ وہ صرف اللہ دی رضا دی خاطر رب کو خوش کرن واسطے جڑے لوگ اللہ دے راہ تے خرچ کریں دے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہ تعالیٰ قرآن حکیم دے اندر توجہ فرمے سو قرآن حکیم دے اندر اللہ وعدہ کریں دے کہ ان دا اجر جڑا خیرات دا میرے ذمہ میں کیا دیسا رب فرمائے لا خوف علیہم جے تم جیدہ راسی میں دوتے دشمن دا خوف نہ آمان دے سا اندی نگرانی میں کرے سا ولا هم يحزنون اللہ فرمائے دی قیامت دے میں کو پریشان نہ تھی دے سا بلکہ امن تے سکون دے وچوں کو میدان قیامت وچ رکھے سا او کو جنت عطا کرے سا اللہ دا قرآن بھی گواہ مدینے والے دا فرمان بھی گواہ انسان کو عذاب واسط کرو بچاون دی خاطر نبی دا درود بھی کم آندے نبی دی تعریف بھی کم آندی ہے اللہ دی عبادت تے نفلی بھی کم آندے اللہ دے راہ تے خرچ کرتا ہو یا مال بھی ان دی ڈھال بن کے ان کو عذاب کو بچا دے دے اللہ سارے عزیز داجم حسین سالانہ بلکہ اس بار تو انہیں دعوت گنتے ٹائم کے کچھ مسٹیک تھی گیا کچھ میں کروں کچھ مجبوریا اللہ میرا مجبوریا تعلیم میں بلا ہوا خیرات نبی کا ملاد بناؤں اچانا میں سے مبارک ہوئے کہ اللہ پاک کو کچھ توفیق دے میرے دوستو یقین کرو حکمہ روایت سنو چلو ایک فائدہ کیا نازم حسین تو خیرات کی تھی نبی نے تعریف کی جائے جب کچھ آسا اگر ویسے کارن ساتھ یا خیرات کا ساتھ یا کیا نہیں دوبارے حدیث اللہ نے فرشتہ کی ایک جماعت بنائی ہے اس جماعت کا نام ہے سیاحون بچے فرمائے کہ کیا سیاح عربی میں کیا ہوا ہے سین یہ یاحا سیاح سیر کرنے والے سیاحون جمع ہے سیاح اللہ نے فرشتے ایک جماعت کو قرار کی دیئے کہ وہ ایڈی وڈی جماعت ہے کہ وہ جتنا کٹھی تھی دیئے وہ پوری زمین آسمان تک بھری ہے یعنی یہ میں تو اپنوں حضور کی حدیث کا ترجمہ پہ کرتا یعنی اتنا بڑی جماعت ہے جو زمین تو آسمان تک جئی جاتے کٹھی تھیرے تو وہ ساری جگہ بھلا بھرید دیتے کہ وہ بھریدی کیوں ہے آگے کیوں ہے اللہ انہوں نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کہ جڑی جاتے میرا ذکر تو میرے نبی کا ذکر کیتا پیا ہوئے تسا فرشتے ہوں جاتے سارے تکتے اور حدیث کا عنوان اور تفصیل میرے نبی نے فرمایا
رات دی او فرشتے گردش کرے گا ساری زمین تے خلا وچ چل دے او گلے دے رہنے دے جو کیڑی جا تے کیڑے مقام تے ایسی محفل لپے جے وچ قرآن تے حدیث دا ذکر پیا تھیندا ہووے جتا اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر پیا تھیندا ہووے جدا ایک فرشتہ جنہیں جو ایک پہاڑی والے سے مسجد ہے ذکر تھیندا تے حضور کے حدیث کے مطابق سادہ ایمان ہے جو حضور کا فرمان سچا ہے قرآن بھی سچا ہے حضور کا فرمان بھی سچا ہے اور ایک فرشتہ ہے پوری ٹھیک کے مسجد ذکر کی بات ہے وہ بھی نے کو ساتھ بڑھے دے اور جب بڑے دے وقت آتے ہوئے دے اور ساری روح زمین تو جماعت تو سب گرتے اور اتنا مجمع بڑھتے کہ زمین کی آسمان سب جگہ خلا پڑے جیب نے تین ذکر تھیندا رہے دے او فرشتے موجود رہن جلے محفل مک دیئے والو فرشتے واپس وینن اللہ پاک کو رپورٹ دینن آدن ربا فلانی جا تو گزر دے پہ آسے فلانا کھوتے فلانا محفل کراون والا فلانا محفل آون والا اے بندے فلانا ذکر کریں گا بیٹا کچھ سوچے بیٹھے ہیں اچھا بھی شامل تھی گئے ہیں ذکر سنے سے اور کو رپورٹ دیوانا ہے اللہ پر میں لے کے چاہیے دکھو جائیں ذکر کرائے یا جو بھی ذکر آئے تو منگتے کیا ہیں اے میں حدیث دا ترجمہ بیٹھا کرے نا کہ ذرہ فرضی ملاوٹ کا ذرہ کوئی نہیں جھوٹ کا امیزہ کوئی نہیں سچا ہے قرآن سچا ہے میرے محمد کا فرمان اللہ تعالیٰ کچھ دن کے فرشتے ہو تسا جو گئے ہوئے یک کے جیڑے اچھا والو فرشتے ایک دا نا گرد عرص کے ون کے ایک آمن والے دا نا گرد اور اللہ کے کنو ذکر تھی دے آمن والے رب فرمائے منگتے کیا ہیں اور فرشتہ در یا اللہ اسا کریو سنے جو وعدر اللہ جہنم دی بھاکلوں بچانی اللہ اسا کو جنت عطا فرمانی رب فرمائے کیا انہیں جنت دے جہنم لکھی ہے جو دیکھ دے وہ درین تے والمنگ دے بن پناہ کیا انہیں جنت لکھی ہے دیکھ کے وہ طلب پہ کریں دیں فرشتہ در کہنا اللہ لکھی تا کہہ دینے لیکن کدے قرآن تے انہاں کو یقین ہے جنت کو بھی حق منتے ہیں تے جہنم تے عذاب کو بھی حق اور یہ واسطے آدھر عذاب کو بچانی تے جنت عطا فرمانی اور سنو رب جواب کرے اللہ فرمائے یا ملائکتی اے میرے فرشتوں فشہدوا وانا معکم من الشاہدین سبحان اللہ اللہ فرمائے فرشتوں گواہ تھی ونجو میں بھی تولے نال گواہ دے وچوں میں نہ آمن والے دے گناہ معاف کر دیتے یعنی حضور دا ذکر کرن تے کراون تے سنن ایدہ صلہ تے انعام پیو مل دے اللہ سارے کو بیمارے کو بچے دے اللہ سارے کو عذابات نحوستہ کو بچے دے اور اللہ کا کو خوشیاں عطا فرمے دے اور اسی طریقے نال ہن میں تو او واقعہ سنے نا کہ جے کو نبی پاک دی تعریف دا فائدہ تھے وہ اپنی سرگزشت اپنے منہ آپ سنے دے وہ کون ہے اندنا ہے امام بصیری امام بصیری علیہ الرحمہ یہ بڑا شاعر گزرے آج تو کئی صدیاں پہلے اور یہ کافی ہاں بڑے امیراں تے سرداراں تے شہن دے شہنشاہاں دے تعریفاں دے
قصیدے لکھدا ہا انہاں کو بن کے طریقہ سنیدا ہا وال انعام کیتا تے ایک دیوار بیٹھے اپنے آپ کا کہ بسیریا تے لالچ دی خاطر بادشاہ دا غلط طریقہ کیتے انہاں دی جرت کو اتنا بیان کیتے شیر تیرے قدمہ تلے وہ بھی شاید تیرے قدمہ تلے بد کے مبالغے نال اپنے بادشاہ میں جو طریقہ کر کے دنیا خبرتے ہیں کیا خبر تو حق تہا کوئی ایسے یار کی تعریف کرے آپ جیڑا تو کوئی جنت کو لیکن ایک خیال قدم ہے یہ خیال آئے ہوئے لے جیڑے ویلے کو فالج پائے گی امام بخاری کو فالج پائے گی اللہ بچاوے فالج کل موت فالج موت کے برابر نہ زندہ خوش نہ مویا خوش اللہ بات کرے اللہ بچاوے وہ فالج جو تھیا وہ فالج دے وچ ایک قصیدہ نبی سائیں دی تعریف دا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ یہ نبی پاک دی تعریف دا عربی وچوں قصیدہ لکھ کے کہ وہ غم دی حالت وچ روندا بھی ہے تے پڑھدا بھی نبی کی تعریف رونا ہی نہیں ہے تے پڑھتا ہے آدھے رات چلے آئیے میں کو نیندر آئیے میں نے دے لٹھے کہ میرے مکان دے اندر خود محمد کریم آپ تشریف دلائے میں کوئی حالت دے وچ نبی دی زیارت ہے میرے نبی فرمایا بسیری اوہ قصیدہ وہ میرے طریفے دا مجموعہ میرے طریفہ دا لکھا ہویا جڑا کچھ دا لکھے انہیں کو سورا امام بصیری آتے میں نیندر دے وچ اوہ قصیدہ پڑھدا پیا میں خواب پیا دے گا میرے کو نبی نے ریل دے اندر چادر عطا کی دیئے بردہ عربی دے اندر چادر کو قصیدہ بردہ یعنی او قصیدہ جن وچ نبی سے نے چادر گال ساری خواب دیے توجہ کرے سو ان خواب تو ہر کوئی سمجھ دے کہ کڑائی اڑے دے تو میں کئی فنو شہر ودا جہاز سے چڑھا ہوتا اڑتا ہوتا لیکن جنہیں جاگ دے وہ اپنے گھر میں سنتا پیا کوئی کو بے حقیقت کا سمجھ دے کہ کوئی شک ہے لیکن امام بصیری دے میرے اتنے نبی ہاتھ جو پھیرے خواب میرا فالج ختم میرا فالج ختم تھی گئے ہوں اڑے چلے امام بصیری دے میں اچھا جلے تو میں محسوس کیتے ہائی تا خواب تو ہی ہوں دے لیکن جب میں اب کھولیے میں دیکھو چادر میرے اتنے پاتی پڑی رہی جڑی نیندر وچ میں کو نبی لکھی ہے یاد رکھیں عام خواب کا غلط ہو سکتے ہیں مگر جڑا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ہوئے ان کو بزرگ نہ پائے کیونکہ نبی دی شکل شیطان نہیں بڑھ سکتا نبی دی شکل اپنی شکل ہے اگر نبی نے دیدار کرائے تو سچا دیدار نبی دا کو غلط نہ سمجھائے امام بصیری دے میں اب جو کھولی ہے میں کتھے وہ چادر جڑی میرے نبی نے عطا کی ہے میں اس سے پاتی پیا میں ٹپ مار کے منجی تو اٹھا میرے جنگا بھی چھیشن بازو بھی چھیشن والد مک دیا مسیحت مند بن گیا ایک قصیدہ پڑھتا آج تمام مکاتی بے فکر دے علماء دے مدرسے دے اندر حدیث شریف دے دورے دے اندر یہ قصیدہ پڑھاوے دے اور سارے مذہب والے منیدر ایک قصیدہ آ کے دسے دے محمد کی تعریف خالد کو لو بچا سکتی ہے محمد کی تعریف زیارتہ نبی کا کرا سکتی ہے محمد کی تعریف وقت بتا سکتی ہے
محمد کی تعریف کرتے کو نجات دلا سکتی ہے، محمد کی تعریف خیر و برکت عطا کر سکتی ہے۔ کیوں کر سکتی ہے؟ تو میرے نبی کی تعریف تے خود رب آپ خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک پتر دی شادی ایک تو تسا ڈالا اور 100 دا تگیا ایک گامن والے تھے ڈرامہ ساز دن کو کافی چاچا کی کھڑے سکے نہ ہوتے کیوں ہے تسا اوپ نہیں لگے تھے تسا اپنے پوتر کی خوشی دا اظہار کرے دیتے ہوئے یہ بڑی گل ہے کہ گندے گانے تے دولت کا خرچ کرنا یا خوش ہونا یہ پتر کی خوشی نہیں بلکہ پتر واسطے بربادی ہے۔ پتر کی زندگی واسطے اچھا پتر کی زندگی دے تسا خیر منگو تو اندر واسطے دعا منگو تو اللہ ان کی عمر دراز کرے، اللہ ان کا گھر وساوے، قرآن پڑھو، محمد کا میلاد پڑھو، محمد کا تعریفہ کراؤ۔ ایک دولت خرچ کیتی بھی جائز، تعریف بھی جائز، لیکن میں عرض کیا کرنا میرے دل نہ دے کہ میری جیب اگر کروڑا روپے بھی ہوں گے تو میں پتر کی خوشی تو نچھاور کر دینا۔ یہ تو ہے نا صرف وہ پتر جی زندگی تھوڑے ہاتھ نہیں جا مرن بھی تھوڑے ہاتھ جا پوترا جمع نہیں تھوڑے ہاتھ یہ تھوڑا دل اتنا خوشی دے۔ نبی پاک کو اتنا محبت اللہ کو نبی لا لے جب ایسا نبی کی تعریف کرنے اللہ ہی نے اپنی رحمت نچھاور کرے۔ یعنی اتنا رحمت کی برسات کرے دے اللہ کہ سارے گناہ کو دھو دے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے دے اور اللہ تعالیٰ سارے مشکلات کو حل کرنے دے، سارے مصیبت دور کرے دے۔ ریا مسئلہ اے کہ اللہ کو کئی ضرورت ہے کئی کے واسطے جھگڑا نہیں توجہ ہے نہیں۔ اب تک چونکہ عقیدے بہت خراب تھی گئے، جہالت بہت زیادہ ہے اور امامت اور واز جہلاں دے ہتھے آ گئے، انہیں جہلاں نے لوگوں کو عوام کو برباد کیتے بکواسا کر کے عدد اللہ جو ہے اللہ کہنا محتاجی بیٹھا ہے، محبت بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں محتاج نہیں، میرے کو محبت ہے اپنے نبی کا، کیونکہ اپنے نبی کا شان دکھاون کی تو میں کائنات بنائی ہے۔ نہ تو میری کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، میں رب جو ہاں رب میں کہنا محتاج تو نہیں، میں ساری کائنات بنائی واسطے اور دیکھو میرے کو جن نال پیار ہے وہ کہنے شان والا ہے، اور دیکھو جن نال میرے کو پیار ہے میرے کو نال کتنا میں اندر واسطے کتنا منینا کتنا اچھا ہوں دسو اور بھائی گل سنو ایک غزوہ خندق یعنی ایک جنگ صحیح ہے اسلام سے کفر حضرت سلمان فارسی کیونکہ فارس جران والے وہ اپنے دور کا ایک تجربہ دسا گیا اچھا سے جنگ لڑتے تھے تو انہیں اپنے آپ کو بچے دیا تھے دشمن کو تباہ خندقاں کھٹے دیا تھے جنہیں فوج ڈب کے حملہ کرتی نبی پاک نے انہوں نے مشورے سے خندقاں کھٹوایا جو ہے ساری بہت لمبا دشمن سے حملہ کرتی تو وہ جتنی صحابہ خندق کھٹن والے ہم غربت کا دور ہمیں توجہ کر سکتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں گھارہ دی پر پوچھا جو بھلا تیری تیرے کو گھارے کو کھانا ہے انہوں نے پوچھا کیوں میرا دل آتے میں نبی پاک کی دعوت کرا ابو گھر والے کے ایمان دیکھو گھر والے اکر جیلے کرنی دعوت آئی کہ اگر پوچھنا چاہے جیلے حضور کو دعوت کرنی ہے تو اگر پوچھنا چاہے سب کچھ بنو دعوت کرو
تو خندق کے موقع ہوتے ہیں حضرت جابر گئے اور انہوں نے نبی پاک کی دعوت کی یا رسول اللہ میرے گھر تشریف۔ آپ جابر نے دعوت کی تھی صرف حضور کی، لیکن حضور نے سارے خندق کی جتنا مجاہدان حضور نے سارے کو آ آؤ جابر کی دعوت کی، تو کتنی سو آئی وہ سارے دے سارے حضور دے صحابی اس دعوت کے بعد اب انتظام کیا ہے کہ بکری دا لیلا کہ 5 پا اٹھا جمع ہے ان کی روٹی پکائی تے بکری دے لیلے دا گوشت بنائے تے جلے حضور تشریف گیندا ہے ای کو پہلے کیا کیا ای کو پہلے جابر کے بالا نکھنا جڑے لیلے نال کھیلتے ہیں وہ لیلا کورتا جو لٹھونے تبالے ایک دے تو آکھا اور نقل کروں جنہیں ابا لیلا کچھے وہ ایک بیران چھری چاہتی اور بیرا دی گردن تے پھیری ان کا سر لائے ان کا تو دل گھبرایا اور ڈٹھا ہو بھی یہ دو پترہ نظر جابر دے جنے خوف ہن ادو نبی پاک نے دعوت تے آ رہا ادو گھر وچ دو قضیے تھی تے پتر مر گئے اور جابر کو بھی بیوی نے پتہ نہیں لگا نکا وہ اپنے پترہ کے لاشوں کو چاہ کے کپڑا پوا کے چونڈ سے لکا کے رکھے کہ کرے ان نبی کو پتہ نہ لگ لگے جو انہیں گھر خوف کی تھی گئی ہے تو نہ بنے دعوت نہ کھاؤں تو انہوں نے انہوں کو لکا رکھا بیوی روٹی پکے نہیں رہی روٹی پکتی گوشت پکا حضور تشریف گرنا کہیں بچ کیا سارے نبی کے غلام کٹھے دی گئے ہن حضرت جابر نے جنہیں لکھا بھائی روٹی تھوڑی ہے تے مہمان زیادہ ہے پچھوں بیوی کو وجہ کا بھلا تھی کہ کارت بھی آتا چاہوں گا کہ گوشت بھی کبھی گنو ہا تو ڈھیر روٹی پکاؤں گا مہمان کی تو پوری تھی رہا انہیں کہ تُسا دعوت کیوں کو کی تھی اگر جابر نے کہ میں دعوت کی تھی نبی سے لوگ آئے بیٹھے انہوں کو دعوت کیا کی تک نبی سے کہ میں نبی جانے تو لوگ جانے تاہی نبی کو دعوت کی تھی تیری دعوت تباہ ہوئے جتنے کہیں میرے نبی نے ایک چادر اپنی عطا کی منجو جابر ایک کھانے کے اسے چادر ہوا اور حکم کیا کھانا تقسیم کرو 5 ڈگیاں روٹا 4 ڈگیاں سارے مہمانوں پہ کو کھانا رکھی حضور نے فرمایا کپڑا نہیں چاہنا نہ گوشت کے کھا تو نہ روٹے سارے مہمانوں کے کو رکھی کیا آپ نے فرمایا جابر نے آخیا حضور کرم فرماؤ تناول فرماؤ کھانا کھاؤ تو نبی کریم نے فرمایا جابر جیلا دے تو سنبھالنے کو سڑا ہوتا ایسا کہ تھوڑے پوتر بھی سارے کٹھے رل کے روٹی کھانا حضرت جابر کسی میں بنا ہونے سکتا نا آپ ان سے پوچھے نہیں کرنے کو پھر اسی لیے لکھے کتا ہے مار کتا ہے بیوی نے جواب دیتا پھر ایک کھیڑے چھوٹے بلی اور چلو حضور مہربانی کرے کھانا کھاؤ اکیلے کے لیے کھیڑے چھوٹے حضور نے فرمایا کھانا کہنا تھا سوچیے تو نہیں جابر تیرے بال نہ آتا اچھا کھانا کہنا تھا مجبوری تھی گئی حضرت جابر بڑی سختی نال گھر والی کو فرمانے کے ہونا حقیقت کا استعمال کیا پکڑی گئی ہاتھ چادر کا تو بچے شہید یہ اللہ کے راہ سے لکھی تھی حضرت جابر آیا یا رسول اللہ ایویں میں تھے میں جو بکری کا لیلا اٹھے وہ رکھا لوگنے کی تھی ایک اینگے بے ہاتھ پھیر کے حضور فرمائے چلو
جو کسی دکھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور جب اندر تشریف گر گئے کہ آپ نے فرمایا جابر کے بالو اٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھو نبی سے کہ حکم نہ سبحان اللہ تو جابر کے بال سیدھا تھے سبحان اللہ جوڑی اٹھی کھڑی اور حضور گر رہے اور لال بہا کے انہوں نے بالا کو کھانا کھوایا صحابہ کو فرمایا گوشت کھاندے وجو حجا سکا ہے نا حجا ہی کی جا کے جمع کرے حجا جمع تھی گیا کھانا کھا گیا دعا کھینچ گئی کہ حضور نے فرمایا جابر خوش ہو جی خوش ہے بالے کو پوچھنے بالو تسا خوشی ہو انہیں کسی کو نہیں بالے کے کوئی نہیں کیوں تسا نے کھیلنے والا لیلا تک ہے نہیں جیسے نال کھیلتے آتے وہ لیلا تک ہے نہیں حضور نے حجے نے حکم کیا اٹھی لیلا تو بھی اللہ نے حکم تو دیتا حجے پہ گوشت چڑھ گیا پوست آ گیا اور بلیدہ حضور نے فرمایا لو طاقت بھی ہو گئی تیرا لیلا ابل گیا تھوڑے باہر نکل گیا یعنی انہیں چیزیں کہ دو چیزاں ایک حضور کی تشریف آوری ہے اللہ والے دا اجتماع اللہ والے ہی کی جاتے کٹھے سے اور غم اتنا کہ صرف دو بچے اور دو خطہ اس غم کو کے لیا غم سکے نا کتنا غمگین ماں اور باپ اللہ نے اپنے پیارے کی حاضری کے صدقے سارا خوش عطا کر دیا یعنی دعوت بھی فائدہ مند ہے نبی کا ذکر بھی فائدہ مند ہے اللہ والے کا ایک جاتے اکٹھا تھیمنا یہ بھی سارے واسطے پائے سے برکت حضور کی حدیث کیا دیے کمرے والے فرمائے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ میرے نبی سیدی حدیث کے الفاظہ دا مانا عند ذکر الصالحین جڑی ذات نیک بندے دا ذکر تھی گئے تنزل الرحمہ اتھا اللہ بھی رحمت دا نزول تھی گئے اور رحمت سچے کو آ گئے ہر بندے کی زبان سے یہ الفاظ ہے مقدمہ چیک آ گئے یاد مبارک ہو گئے آج اللہ کی رحمت ہے میرا بیٹھے پتر جب پہ اللہ کی رحمت پڑھئے دشمن دا پس اندر چلا کی گئی ہے تو اللہ کی رحمت پڑھئے یہ سارے الفاظ اچھا ملیندے ہیں ہر مشکل کی حل دے اندر یہ لفظ استعمال کرنے ہیں کہ رب کی رحمت پڑھئے تو تھوڑا کم بن گئے اور سمجھو کہ رحمت ہے کیڑی شیطانہ اللہ کو نے بابا ارسلناک الا رحمت للعالمین اچھا رحمت محمد رسول اللہ دی ذات گرامی کو بنائے اچھا سارے جہاں کی تے نبی کو رحمت بنا کے بھیجے نبی جی نے انسانہ واسطے رحمت زمین واسطے رحمت آسمان واسطے رحمت چاند سورج واسطے رحمت سارے جہاں کی تے اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجے اچھا اس ذکر پہ محفل سجے دے ہی واسطے ہے جب ایسا نبی کا ذکر کرنے ہیں کچھ اللہ کو لوگ منگتے ہیں رب کا کو خالی نہیں بنے اللہ کا کو خالی نہیں بنے اور حضور کا نام ایسا بابرکت ہے اچھا ایک ہے میں حدیث اور قرآن کے حوالے نہ ترجمہ کر کر کے تو کوئی نصیب نہ دیتا تھوڑا سا عملاً تجربہ کرو جو نبی کی رحمت تجربے کا بنے جو باقی سارے کی رحمت ہے خدا میں دسنا جتنا
جوڑا جیلی ڈپریشن ہو گئے پریشانی ایک دیوانے کے تو سکون دا گولا نشے دا گولا ڈاکٹر جو ہے انجیکشن لے سی سکون دا عارضی سکون آتی وقت ڈپریشن ہوئے ہوتی وقت کی گھبراہٹ ہوئے ہوتی وقت پریشانیاں ہوئے ہوتے یہ تھی نشہ راتی سکون نشہ ٹوٹ گیا سکون ختم یہ تھی میرا لیکن میں تجربے کی گل سے نا یہ جتنا بھی کوئی پریشان بیٹھے درود وضو کر کے محمد کی ذات سے درود پڑھنا شروع کر وضو کر کے جیڑا درود آ دے اور ادنے تو ادنا گھٹ تو گھٹ جنہیں درود الفاظ وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھٹ تو گھٹ جیڑا درود آ دے تو سہولے پڑھنا شروع کر دو آنن فانن پڑے دماغی پریشانیاں ختم پڑے دل کا گھبراتا ختم اچھا فارغ میں حضور کے نام کا تجربہ ایک ہی ہے ایک تازہ جمیا ہویا بال جو میرے کو چاہے میں اسے سجے کرنے کے لیے بانس پڑھیے کہ میں ذرا دور رکھے آواز اچھی کی تو میں نے 4 دفعہ پڑھی اللہ اکبر بال کے چہرے کو میں دکھے جن ایک بندہ مشن نہیں رہتا خوف کرو کہیں در روب کرو بندہ انہیں چہرہ مرجھا دو انہیں بال کا چہرہ مرجھا دے جنہیں پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وال کچھ مرجھاہٹ ختم تھی گئی جنہیں نہ پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو بال چہرے سے مسکا یعنی مسکراتے ادال یعنی جبلی طور سے اللہ نے انسان کو پیدائشی طور سے سمجھ لیتی ہے کہ میں دنیا پہ بھیجا پیا لا وارث بنا کے نہیں بھیجا پیا بلکہ میں اس کا ایک وارث پانے کی پیدا کر کے میں پیدا کرایا ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ یعنی بال بھی کو علم ہے چھوٹے معصوم کو بھی علم ہے اللہ اکبر پہلے زمانے میں جرا سرکاری نظام ہاں اب بات کرائے والا وڈیرے کا سب ہو گیا تو خوف کھانا کہ خبر ہے کٹیں گے مریں گے کیا کریں ان تو دور کا ہی رہ گیا وہ دور بڑا ڈر لگتا صدر اللہ اکبر اللہ سب بڑے تو بڑا اتنا ہے بتناک نہ ہے کہ بال کا دل ڈر کے ایڈی بڑی ذات خبر ہے کیا جنہیں اشہد ان محمد رسول اللہ سوال کو کچھ ہی چاہیے شکر ہے کوئی آدھے کے جھالو بھی سادہ ہے کوئی سادہ چھڑانے والا بھی ہے کوئی سادہ ہاتھ پکڑا والا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں نبی سادہ سارے واسطے باعث رحمت ہے سادہ نبی سارے واسطے مسرت کا پیغام ہے سادہ نبی سارے واسطے فرحت کا پیغام ہے دکھ ٹالن کا ذریعہ ہے مشکلہ حل کرن کا ذریعہ ہے بلکہ محمد اللہ خیر کرے گی ٹکڑا کاغذ کا زمین سے پیا ہوا ایک بندہ لنگے ٹکڑا جو چاہتے وہ تو لکھا ہوا محمد اور ان کو خوشبو لا کے انہیں ایک ڈبی کے اندر بند کر کے رکھے اور وصیت کی کہ جب میں مرا تو میں کو لاہت دے اندر شامی دے اندر
جلے سماو اے نبی میری جسم دے نال ہزاروں مسلمان گواہ نہیں چاہتے کہ جہاں ویلے وہ نبی رکھی گئی ہے ان کی قبر کی مٹی ساری کستوری بن جہاں ان کو لگتا ہاں ان کو کستوری دی خوشبو ہے یہ اس نے محمد دے ادب کا نتیجہ اور بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص رہا محمد کے نام کا دشمن وہ حضور کا نام جت دے دا وہ کٹ دے دا کتاب اب تے نہ ہو سی نہ پرسوں مگر ایک نمار رب کی رحمت جو تھی وہ بل بل لکھو جتا کٹیں گا اللہ بل لکھ دیتا وہ کٹیں گا اللہ بل لکھ دیتا یہ واسطے مولانا گامر شاہ صاحب سنے دے ہیں آدم کنو ایدم تی دشمن زور لے دے پر مولا اپنی یار دے رتبے بنا دے دے یعنی بب جو دشمن سے آگے دشمناتے آگے نبی کا نام لکھے داریے رب ول ول نہ جڑے داریے آخرکار اس بدماش کمینے نے کیا کیتا ہدایت آئی تے کچے ہوئے ٹکڑے کو چم کے اکھی تے لائے مر گیا موسیٰ علیہ السلام کو جنازے واسطے آکھا گیا جو عیدہ جنازہ پڑھاؤ اللہ کے نبی فرمایا اس میں محمد کا دشمنا میں دا جنازہ نہیں پڑھے گا اللہ فرمایا میرا نبی میں کو بخشی سے جنازہ پڑھ یا اللہ کیڑی گلوں بخشے فرمایا کہ میرے محمد کا نام چننے چاہ میں کو بخشی تو میرے دوستو بزرگو بھائیو میلاد محفل میلاد ایک کیوں ہی محفل کا نام میلاد کیوں رکھا گیا یہ واسطے میلاد زمانہ سے جمنا نبی کا جمنا بیان کرنا تو یہ محفل کا نام میلاد کیوں رکھا گیا یہ واسطے جو حضور کے جمنے تھے اللہ نے ساری کائنات کو خوش کیا حضور کے جمنے تھے کائنات سے کوئی شے نہ آئی کہ جنی خوش نہ ہو یعنی بزرگ کیا کہ یعنی اے حضور کے نام دا معجزہ ہے حضور کے نام دا معجزہ ہے کی واسطے فرمایا کہ میلاد کا نام رکھنا اللہ سے تک اوے خوشیاں عطا کریں دے جنہاں نبی نے جمنے دے رابطی اللہ عطا کیا تو حضور کا ذکر میلاد محفل میلاد کے اندر ضرور کرنا چاہیے لہذا تبرک کرنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنمین اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی بارش بچائی اور ایسی جناب رحمت خوشبودار ہے کہ ساری کائنات کے بدبوئاں ختم تھی گیا خوشبوئاں دے مہکار ہم کئی سالوں کا جو کاٹ کیا ہوا زمین سے سبزہ نظر نہ رہا درخت سک گئے ہم درخت کا نام و نشان کہنا زمین خشک تھی گئی ہے لیکن حضور سے جمرے کی رات جڑی بارش مٹھی اللہ زمین کو ایسا رنگ لایا جو فجر کو سارے جہاں پہ سبزہ ہی سبزہ ساری کائنات خوش ہے جانور خوش ملائکہ خوش جن خوش سارے کے سارے چیزاں خوش یہ بات سے خوش ہے کہ اللہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسا سارے جہانہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنائے تو رحمت کا اثر رحمت ہے
رحمت کا مقصد زحمت نہیں تھی سکتی. زحمت ہے خدا کی ناراضگی ہے، رحمت ہے خدا کی خوشنودی. میرے محمد اللہ کے پیارے ہیں. اچھا انہوں کا ذکر کر کے منگتے ہیں ہمارے عزیز ناظم حسین جو نبی صحیح کا میلاد منائے، اللہ تعالیٰ انہوں کو پھر غرور فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں کا امنگاں، انہوں کا آرزواں. پہلی چیز تو ایک ہے انہوں سے گمان کرنا جو محفل منظور تھئیے یا نہیں تھے، یہ تو کرنا نہیں چاہیے. کیونکہ یہ جی محفل اولے بندہ بنے دے جنہ اللہ پہلے منظوری دیں دے. پہلے منظوری اللہ دے دے اور پھر بندہ ای پاسوں کے دل ارادہ پیدا کرنے دے تو ول او محفل بن. اللہ تعالیٰ انہاں کو کامیابیاں اور عزتاں عطا فرمائے. دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ سرخروئی نصیب فرمائے. اور یہ جڑا مال راہ خدا کے خرچ کیتے نے دیکھو سی اساں کو ریاکاری کیویں آ سکتے ہیں. اکالا تو یہ ہو گئے کہ میں خیرات کرے سا تے لوگ میں کچھ پیسے دے سا. اتنا تو پیسے کی امید کوئی نہیں، یہ تو ان کا خرچ کہتے ہیں. تو یہ نہیں، یہ خیرات کرے گا وہ ہے کہ جڑا اللہ کی رضا چاہے. خیرات کوئی ایسی کوئی سیاسی چیز نہیں کہ جن اندر سیاسی پروٹوکول ملے. خیرات ایک ایسی چیز ہے یہ صرف اللہ سے اللہ کے رسول کی رضا ملے، اللہ خوشی نصیب کرے. تو تہ دل نال دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں دے اندر اندرون خانہ بیرون خانہ اللہ تعالیٰ محبتاں خوشیاں کامیابیاں اللہ نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے حاضری کی وجہ تو اللہ سارے گناہ بھی معاف فرمائے. اللہ سر کو پنج گانا نماز پڑھن کی توفیق عطا فرمائے. اور اچھی محفلوں میں ضرور بننا چاہیے. ہو سکتے کہیں نیک کی دعا لگتے سی اللہ سب کی چنگی محفل ہے. اس آنا جانا ضروری چاہیے، آنا چاہیے. خوش نصیب آپ مبارک بات کے لائق ہو. میں بھی خوش نصیبی سے خوش ہاں کہ اللہ نے میرے کو بیان کرنے کا موقع عطا فرمائے. بارگاہ اس کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا کیتا کرتا اپنی بارگاہ کی منظور فرما دے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین. ایک دو نافع حضور کے فنا ثابت ہے. سب سے پہلے میرا دوسرا زمین بچہ ہے سدن دے بزا نے بہنی بنانے دا ایک نعت پڑھ دے کسوں دی یتیمی دی امداد چکرے سے اور نعت سنتے ہیں سے بات